شاہ محمد جی کرم کی نگاہ مجرم پہ، شاہ محمد جی کرم کی نگاہ مجرم پہ، شاہ محمد جی کرم کی نگاہ مجرم پہ۔ حیات النبی ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم جو کہتے ہیں ایک ماضی موجود ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کس کو پتہ چلتا ہے کسی کو نہیں چلتا۔ جس کو پتہ چلاتے ہیں اس میں علامت آتی ہے، اس کے دل میں جوش آتا ہے، اس کو رونا آ جاتا ہے کہ نبی کریم دیکھتے ہیں اس کو، ہاں کوئی سچا ہے نبی کی محبت۔ تو یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر تم سڑک میں جا رہے موٹر چلا رہے، آپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور طریقت میں امین کے ساتھ ہو، سمجھو تم کو دیکھ رہے ہیں، یہ علامتیں تم کو بتا دی ہیں۔ تمہارے بال کھڑے ہو گئے، سمجھو دیکھ رہے تمہاری طرف، یہ ہوتا ہے۔ پھر بھائیوں کو پتہ نہیں چلتا ایسے ہوا تھا، پھر میں بتا دیتا ہوں دیکھ رہے تھے۔ اور بعضوں کو نہیں پتہ چلتا، کٹھے بیٹھے ہوں، ایک سے بات چیت کر رہے ہیں، دوسرے کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ان کے کمالات میں سے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے انہوں نے وہ امتیاز نہیں رکھا ہوا، لیکن بعض دل سے محبت کرتے ہیں، نبی کی مرضی پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی ملک ہے، رزق کی تنگی ہے، مصیبت ہے، مسئلہ ہے، لیکن ان کے بنسبت دوسروں کے ایسے حل ہوتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آقا جی کو دل دے دیا نا، نیت کر لی نا آقا جی کی مرضی پہ چلتے چلتے ہو، ہر آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے 15-20 منٹ کے اور دل میں پکا کر لیا کہ مرضی مصطفیٰ پہ مروں گا، میری مرضی ختم ہے، اور اس میں داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے، فرض کے قریب ہے، یہ حکمت سنت ہے۔ باقی سنتے ہیں آپ نے کہی ہیں ایسے کرو، حکم نہیں کیا، رغبت دلائی ہے، مسواک ہے اور چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کا حکم کیا ہے، قص الشوار واف اللحا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں کاٹو۔ تو مونچھیں پھر مونڈنی نہیں چاہیے، کاٹنی چاہیے، کاٹنے کا کہا ہے۔ واف اللحا حد نہیں لگائی ہے۔ بعضے کہتے ہیں آقا جی نے داڑھی نہیں کاٹی، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پھر ادب نہیں ہوتا ہے، ناف سے بھی نیچے جاتی ہے۔ بعضے کہتے ہیں آقا جی نے داڑھی کی ایک مٹھ تھی قدرتی، وہ مٹھ رکھتے ہیں۔ اور بعضے کہتے ہیں آقا جی نے کہا داڑھی رکھو، حد نہیں لگائی، حد نہیں لگائی۔ تو اس لیے جو لوگ کمزور ہیں، یہ میں مشورہ دیتا ہوں، حکومت نہیں، 1-1.5 انچ رکھ لے کہ حکم پورا کیا۔ دل تو آج سے ٹھیک ہوگا، جب دل ٹھیک ہو جائے گا پھر داڑھیاں واڑیاں خود شروع ہو جائیں گی۔ تو سعودیہ میں ایک جوان تھا، بہت حکومت کا مضبوط آدمی تھا، تو اس نے میری بات مانی، لیکن وہ حکومتی آدمی تھا، اس کے مسائل تھے، جوان بھی تھا۔ تو یہ باتیں بتانے والی بھی ہیں، نہیں بھی ہیں، لیکن ان کی رعایت سے کہ وہ اشارے سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو میری باتیں سن کے اس نے مٹھ داڑھی رکھ لی۔ اب وہ نوجوان حکومت کا آدمی ہے، تو آقا جی نے اس کے انکار نہیں کیا، لیکن اشارتاً میری طرف بات آئی کہ حکومت کا آدمی ہے، اس کو وسائل اور جوان بھی ہے، میاں بیوی کا معاملہ بھی ہے، جس میں آقا جی کی طرف سے اگر نہ ہوتی تو مجھے منع کرتے، مجھے منع نہیں کیا۔ تو میں ایسے دیکھ رہا تھا، آقا جی بول تو نہیں رہے، لیکن جیسے چاہ رہے ہیں کہ جو جوان حکومت کے آدمی، ان کو 2 انچ داڑھی، 2.5 انچ 2 انچ کافی ہے، ان کی عورتیں بھی ہیں اور یہ زینت میں رہیں تو اچھا ہے۔ کہا نہیں، میں نے پھر ایسے کروایا تو آقا جی نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں سمجھ گیا راضی ہیں۔ ہاں ایسے اشارے سے کام لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا، پھر اس نوجوان جو تھا حکومت کا اچھا خاصا عہدہ تھا، میں نے اس کو پھر کہا اشارے سے، بہت ذہین تھا، سمجھ گیا۔ پھر اس نے مٹھ داڑھی کو 1.5 انچ 2 انچ رکھ لی بس۔ میں نے کہا بیوی سے بوس کنار کرنا ہے بابا، سمجھنا۔ خوش ہو گیا۔ تو آقا جی حکمت سے چلاتے ہیں، اس لیے جو نوجوان ہے، میں حکمت نہیں کہتا ہوں، میں اشارتاً کہتا ہوں تمہاری مرضی،
جو 20 25 30 تک، وہ 2 انچ 1.5 انچ رکھے کافی، آقا جی راضی ہیں انشاءاللہ، ان کی مرضی بڑھائیں۔ اور کوئی مولوی میرے پیچھے نہ لگے، ہمارے معاملوں میں دخل نہ دیں، ہمارے معاملوں میں دخل ہم کو کافی ہے کس کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں تو نہ اعتراض کرو، کہیں گے یہ ہے وہ ہے، کہتے رہو، بس وہ ہم کو سب کو چلا رہے ہیں، ان کا دخل ہے۔ تو 1.5 2 انچ آپ کو، 2 انچ بس کافی ہے نوجوانوں کو جو حکومت کے ہیں، نئی بھی ہیں، اور خط وغیرہ پورا کرے ادھر سے۔ نبی کریم نے ایک حدیث میں کہا، بنی اسرائیل کی مردوں نے زینت چھوڑ دی تھی، فرمایا فزنت نساؤہم، ان کی عورتیں زنا کر بیٹھیں۔ کیوں؟ کہنے کی خواہش پوری اور سے کرنی، عورت پسند کرتی خامند کو خوبصورت دیکھے، اچھی حالت میں دیکھے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہوئیں، انہوں نے زینت چھوڑ دی، تو اشارہ کیا کہ ادھر سے خط نکالیں، ادھر سے خط نکالیں، فس گلاس سمجھتے ہو؟ ہاں، وہ بھی خوش تو بھی خوش، میاں بیوی راضی، کیا کرے قاضی۔ حاضر ہے یہ آسی ہو ایک نظر شاہ جی، در پہ حاضر ہے یہ آسی ہو ایک نظر شاہ جی، جو رکاوٹ کے اسباب ہو خدا را خطر، جو رکاوٹ کے اسباب ہو خدا را خطر، آپ کے نینوں سے شاہ ہو پار لیا میری، آپ کے نینوں سے شاہ ہو پار لیا میری۔ آقا جی کے نام اللہ، ماشاء اللہ، جنہوں نے دیکھے اور ڈورا بیچ میں دیکھا پتلا دھاگے کی طرح ہے۔ اللہ اللہ، تمہارے ایک پیر بہن کو نصیب ہوا، میں نے علامت پوچھی ٹیلی فون میں، کیسے آنکھ دیکھی، کہاں آنکھ میں لال ڈورا تھا، آنکھ میں لال ڈورا تھا۔ کبھی کبھی اس پر راز کھلتے ہیں خدا رسول، پھر وہ ٹیپ کر کے بھیجتی ہے، دیکھو عورت ہے، پہلے بگڑی ہوئی تھی پھر ٹھیک ہو گئی۔ سارے واقعات نہیں سنا، بعضی عورتوں پہ کرم، آقا جی کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، آقا جی کی آواز سنتی ہیں اور صحیح باتیں بتاتی ہیں، پھر اس کا امتحان لیتا ہوں، ایج کیا بتاتی ہے، سچ نکلتا، لیکن جو دیکھے وہ مفہوم خود نہ نکالے، مفہوم غلط نکالے، جب تک کہ میں اس کا مفہوم نہ بتاؤں، ہاں اس کی تفسیر خود نہ کرے، کسی کو اگر نظر آ جائے۔ ہاں ہمارا مسئلہ سارا لب لباب یہی ہے، تقاضۂ کرم میں اس چیز کو رکھتے ہیں، لیکن رکھنا نہیں چاہیے، لیکن تقاضۂ کرم میں ممکن ہوتا ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے اس کا دل آقا جی کے ساتھ لگ جائے، اور اس کو 3 چیزیں نصیب ہو جائیں، فنا فی الشیخ، حب الشیخ، غیرت شیخ، سی ڈی میں تفصیل دیکھ۔ اگر یہ ہو گیا تو اس کو آقا جی کے سامنے کی فضائیں کرم میں پھر شروع ہو جاتی، اور جو پکا ہو گیا پھر بات چیت بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ضامن کفیل بھی بن جاتے ہیں، اس کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ تو خدا کرے سب کا نصیب کھل جائے۔ فقیرہ دعا کر، نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، فقیرہ دعا کر، شکلیں دکھاتے ہیں، نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اللہ معافی دے۔ لیکن نیت ٹھیک نہیں، آقا کے وقت ہی مرتد ہو گیا، آقا کے ساتھ بیٹھ کر اٹھ کر دیکھ کر بھی بتاتے، ہم دیکھتے ہیں، جب عظمت ہی نہیں ہوتی تو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا زور ہے کہ ہمارے مکان بن جائیں، ہمارے یہ ہو جائے، تو نیت ٹھیک کر، ضرورت ہے نہیں کہنے کی، خود ہی بنوا دیتے ہیں۔ دیکھو ہمارے ہم کو کروڑوں پتوں سے بھی اوپر کر دیا آقا نے، اللہ۔ حالانکہ مدینے میں تھے، ہم نے تمنا کی تھی کہ میں ذکر والوں کے مکان بناؤں، یہ بناؤں، والدہ سے بھی کوئی باتیں ہوئی تھیں، آقا جی نے بھی میں دخل دیا، یہ نہیں بتایا کہ ہم ایسا کر دیں گے، یہ رد کیا،
پتہ کیا کیا آقا جی نے فرمایا، مکان بن بھی جائے ٹھیک ہے، نہ بنے بھی ٹھیک ہے، مجھے مار گیا تیرا حسن بیان. یہ آقا جی کی بات. کہا مکان بن بھی جائے ٹھیک ہے، نہ بنے بھی ٹھیک ہے، چلو. دیکھو کیا کر دیا. مکان بن بھی جائے ٹھیک ہے، نہ بنے بھی ٹھیک ہے. ایسے بتایا نہیں ایسے. اور تمہارے ایک پیر باہر کو میرے ساتھ وفا والا تھا، اس کو آقا جی نے لدگی میں بتایا اس کے لیے ایسا ہوگا، یہ ہوگا، یہ سارا دکھایا اس کو. اللہ! اس نے مجھے نہیں بتایا، ادھر آ کے بتایا کہ آقا جی نے مجھے سب دکھا دیا تھا، لیکن انہوں نے بتانے سے اس کو منع کیا تھا کہ شیخ حمید کو نہ بتانا. مجھے کیا کہا، مکان بن بھی جائے ٹھیک ہے، نہ بھی بن جائے ٹھیک ہے. مجھے ایسے کہا، ادھر سے سب کچھ کر دیا اور دکھا بھی دیا ساری صورت خود. یعنی نبی جس چیز کو چاہتے ہیں نا، وہ چیز وجود میں نہ ہو، ان کے کہنے سے خود وجود میں آ جاتی ہے. وہ چاہے ہزاروں سال بعد میں بھی ہو، وجود میں آ جاتی ہے. یہ بات بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ نبی کریم کے کمالات اور چیزیں انسان حیران ہو جاتا ہے جن پر کھلتی ہیں. تو میں اس لیے سناتا ہوں آپ ان کے بن جائیں اور دیکھیں نبی کریم کی محبت میں آپ کو کیا کیا نصیب ہوتا ہے. بڑا کچھ نصیب ہوگا. ہاں بڑا کچھ نصیب ہوگا. کسی کے دل میں کچھ تھا میرے پر، تھوڑا سے اعتراض کے طور سے یا ایسے ہی، اتنا اس کے پاس لباس، اتنے خرچے، اتنے یہ کیسے. تو سمجھا نہیں. نبی کریم نے اس کو پتہ کیا کہا جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ان کو شہنشاہوں کی طرح رکھتے ہیں. تو تم کیوں دل میں اس پر ریل چلاتے ہو کہ آقا چٹائی پہ بیٹھتے تھے، یہ ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے. یہ کرتا نہیں ہے، ہم نے معافی میں رکھا ہوا کہ سب کچھ کر. تو یہ فضیلت میں چیزیں نہیں ہیں، ہم کو معافی میں رکھا. میں اوپر نہیں جاتا تھا ڈر کے مارے. میں کہتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں دنیا سے محبت نہ کرو. میرے تو وزارت خارجیہ داخلیہ کی طرح میرے حالات. اور خدا کی قسم اوپر ڈر کے نہیں جاتا تھا. انہوں نے میری جگہ بنائی ہے ایسی شیش محل کی طرح، پتہ نہیں کیسے. تو آقا جی کو کمالات حاصل ہیں. تو میں سمجھ گیا معافی میں رکھا ہے، اجازت دے دی ہے. یہ نہیں کہا تم کو اجازت دی. یہ لفٹ جو لگی ہوئی ہے نا، آقا جی کے اشارے سے لگی ہے. اتنا دخل دیتے ہیں. انگلی مبارک اٹھائی کہا لفٹ یہاں لگاؤ. اللہ! میں سمجھ گیا اوپر جا سکتا ہوں. ابھی سب کچھ سمجھ گیا. میرا دل کھل گیا. میں شکر کر کے اوپر گیا. ورنہ اوپر نہیں جا رہا تھا میں. اللہ کی قسم ان کو کہتا تھا توڑو، کیا بنایا، یہ بنایا. وہ بیچارے محبت سے شیطان تھوڑا سا کام کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا کیا کا کیا بنا دیتے ہیں. پھر کہ تھوڑا سا کام کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں اوپر. تو میں گھبرایا ہوا تھا خدا کی قسم. میں نے کہا یہ کیا میں کر رہا ہوں. لوگوں کو ایسے کہتا ہوں. انہوں نے پھر معافی میں رکھا ہوا تو ان کو بیان میں کمال عطا فرمایا. خدا نے خود بھی کہا مجھے بیان میں کمال ہے. تو انہوں نے مجھے نہیں کہا اوپر جاؤ نہ جاؤ. میں ادھر سے ہی سمجھ گیا. میرے سانس میں سانس آئی. کہا لفٹ یہاں لگاؤ. میری جان. تو یہ فضیلت میں نہیں ہے، معافی میں ہم کو رکھا ہوا. ہم لوگ کمزور ہیں. تو آپ ایسی تمنا نہ کریں. ایسے ہو بھی جائے ٹھیک ہے، نہ بھی ہو جائے ٹھیک ہے. جیسے مجھے کہا مدینے سے مکان بن بھی جائے ٹھیک ہے، نہ بن بھی ٹھیک ہے، تم اس پر رہو. مجھے مار گیا تیرا حسن بیان. مکان بن بھی گیا ٹھیک ہے، نہیں بھی بن جائے ٹھیک، دونوں ٹھیک ہے کہتے ہیں. اور بنوا دیا سب کچھ، بتایا نہیں. اور جو تمہارے میں سے جیسے بازے ہیں وفادار تھا اس کو بتا دیا یہ ملتان جائے گا، یہ ہوگا، ساری جگہ دکھا دی اس کو. اس نے مجھے نہیں بتایا. بعد بتایا آقا جی نے مجھے سب کو دکھا دیا تھا تمہارا معاملہ یہاں کا. تو اللہ کا شکر کرتے ہیں. چیزیں اسی تاثر دیتا ہوں، امتیاز نہیں رکھتے. آپ ان کے بن جائے وہ شہنشاہ آپ پر بھی سخاوت کریں گے. جو چاہیے آپ ان سے لے لیں، لیکن پہلے ان کے بنے تو صحیح نا.
دل ان کو دے دیں، ان کی مرضی پہ چلیں، پھر کسی چیز کی فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ اچھا جی، میں کہتا ہوں اتنا کافی ہے، میں تھک گیا ہوں، اجازت چاہتا ہوں آئی لو یو کے ساتھ، پھر قسمت تھوڑی ملیں گے انشاءاللہ، اجازت دیں۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، آپ کو بھی ہوئی، دونوں کو ہوئی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آقا جی کو بھی خوشی ہوئی انشاءاللہ۔